السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے سورۃ الانفال الحمدللہ مکمل کر لی ہے۔ سورۃ انفال میں آپ نے مال غنیمت کے بارے میں پڑھا اور غزوہ بدر کے بارے میں آپ نے تفصیل سے اس میں پڑھا ہے۔ تو یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے غزوہ بدر کے تمام حالات سورۃ انفال کی روشنی میں سارے درج کر دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سورۃ انفال کی انشاءاللہ بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ میں نے سارے جو اہم واقعات ہیں نا ان کو ترتیب کے ساتھ اس میں بیان کیا۔ چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ غزوہ بدر کی جنگ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ یہ میں نے ڈیٹ لکھی ہے۔ یوم بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو الگ کرنے والا، حق اور باطل کو جدا کرنے والا۔ تو یوم بدر کو بھی یوم فرقان کہا گیا ہے سورۃ انفال میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے کے اس جنگ میں لوگوں پر، دوسروں پر، سب پہ یہ اسلام کی حقانیت کو واضح کر دیا۔ یہ واضح کر دیا کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور کفر و شرک جو ہے وہ باطل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے یوم بدر کو یوم فرقان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگ کا پس منظر، یہ سورۃ انفال کی ساتھ ساتھ میں آیت کا حوالہ بھی دے رہی ہوں کہ یہ سورۃ انفال کی کون سی آیت ہے۔ آپ نے وہاں سے دیکھ کے پڑھنی ہے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ غزوہ بدر کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ یہ کسی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی تھی، نیز بے سر و سامانی کی وجہ سے مسلمان ذہنی طور پر اس جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ میں اپنے لفظوں میں آپ کو مختصر سا بتاتی ہوں کہ مسلمان یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ مسلمان مدینہ سے نکلے تھے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے۔ تجارتی قافلہ جو شام سے مکہ جا رہا تھا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان کے لیڈر تھے، ان کے سردار تھے۔ تو ابو سفیان کی سرکردی میں یہ تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اور بہت سارا منافع وغیرہ لے کے جا رہا تھا، جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرنا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ اپنا سارا مال وغیرہ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے۔ تو اس وجہ سے ایک تو کفر کی زور کو توڑنا تھا تاکہ مال نہ ہونے کی وجہ سے کفر کی طاقت کم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جو مسلمان اپنا مال وغیرہ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اس تجارتی قافلے کو روکا جائے گا۔ تو اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے مسلمان نکلے تھے، اور ان کے پاس اتنا سامان نہیں تھا اور نہ اتنے ہتھیار تھے اور نہ ہی اتنی ان کی تعداد تھی۔ یہ صرف 313 مسلمان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے۔ جب مقام صفرا پر پہنچے جو مدینہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، بدر سے پہلے ہی آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ ابو سفیان تو مکہ کسی اور راستے سے چلا گیا ہے اور مسلمانوں کا سامنا اب ایک بڑے لشکر سے ہونے والا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور ان سے مشورہ کیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعراض کیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی، بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اعراض کیا۔ اس پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار تھے، یہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں تو مہاجرین میں سے شامل تھے نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ وہ انصار کی مرضی معلوم کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ تو اس پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اپنے گھوڑے سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں تو ہم انہیں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہم کو انہیں یرک غماد تک دوڑانے کا حکم دیں گے تو ہم یہی کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف چل پڑے اور مدینہ میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر مدینہ لوٹا دیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا۔ یہ سارا جنگ کا پس منظر ہے کہ اس طرح سے ہوا تھا۔ یہ میں نے کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس میں نے کچھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمانوں نے
یہ پروگرام بنایا تھا نا کہ تجارتی قافلے کو روکا جائے گا، تو ابو سفیان کو بھی اس کی خبر مل گئی تھی، تو اس نے مکہ اطلاع بھجوا دی تھی۔ تو ابو جہل جو کافروں کا بڑا سردار تھا، بڑا لیڈر تھا، اس نے اس تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور پوری تیاری کے ساتھ قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا۔ لیکن ابھی یہ پہنچا نہیں تھا بدر میں، تو اس کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان تو کسی اور راستے سے مکہ آ رہے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ہم اب اتنی تیاری کر کے نکلے ہیں تو اب ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی رہیں گے۔ تو اسے اپنی فتح کا بہت یقین تھا، اس کو یہ تھا کہ مسلمان تو ابھی مکہ مدینہ میں صحیح طرح سے آباد بھی نہیں ہوئے، ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے، ان کے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہ سب کچھ اتنی تیاری ہے تو ہم ان کو زیر کر لیں گے، اور انہوں نے اس طرح سے پورا جشن کا سامان بھی ساتھ لے لیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کا پس منظر ہو گیا۔ آگے 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، یہ آیت کا میں نے حوالہ دیا ہوا ہے، آیت نمبر ہے سورۃ انفال کی 7 اور 8۔ 2 جماعتیں کون سی تھیں؟ 2 جماعتوں سے جو وعدہ کیا تھا، یہ آیت نمبر ہے 7 اور 8۔ 2 جماعتیں کون سی ہیں جن میں سے ایک کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ 2 جماعتیں، ایک جماعت تو تجارتی قافلہ تھا نا، جو ابو سفیان کی سرکردی میں شام سے مکہ جا رہا تھا بھرپور منافع لے کر، اور دوسری جماعت تھی وہ کفار کا لشکر تھا جو پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا کہ ایک تو مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا ضرور۔ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ جو کیل کانٹوں کے بغیر ہے، یعنی جو تجارتی قافلہ ہے، وہ ان کے ہاتھ لگے، جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس سے آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں وہ کم ہمت ہوئے، ان کی ہمت نہیں تھی جنگ کرنے کی، اس وجہ سے وہ کر رہے تھے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جنگ کرنے کی ارادے سے نہیں آئے تھے، لڑائی کا ارادہ نہیں تھا ان کا، وہ تو آئے تھے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، ہے نا۔ تو واقعہ کیا ہو گیا کہ ابو سفیان نے تو ساحلی راستہ اختیار کر لیا اور وہ اس راستے سے مکہ چلا گیا، وہ تو اس راستے سے آیا ہی نہیں جہاں مسلمان ان کا انتظار کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو لڑائی کرنا پڑ گئی اس لشکر کے ساتھ جو پوری تیاری کر کے مکہ سے نکلا تھا، پوری فوجی تیاری بھی تھی، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ تھی، تو اس کے ساتھ جنگ کرنا پڑ رہی تھی مسلمانوں کو۔ اس وجہ سے مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا لشکر سے سامنا نہ ہو اور تجارتی قافلہ ہی ان کے ہاتھ لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ حق اور باطل کی لڑائی ہو جائے تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کروائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ناگواری بھی اسی وجہ سے تھی کہ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے اور تعداد میں بھی کم تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ لگے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ قریش سے جنگ ہو تاکہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے اور اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے۔ کافروں کی تعداد اور جنگی تیاری، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر ان سے 3 گنا زیادہ یعنی تقریباً 1000 تھے، جو پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھے، جبکہ مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور راہ وازاری۔ یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 میں آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان سے ذرا ہٹ کر الگ خیمے میں اللہ وزاری سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما دے، اے اللہ اپنی مدد فرما دے، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر تیری عبادت کرنے والے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ بدر کے دن اللہ کی خصوصی مدد، یہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے ساتھ مدد فرمائی تھی مسلمانوں کی، وہ میں نے ہیڈنگ دے کے اور نمبر دے کے پوائنٹ دے کے میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ ساتھ ساتھ میں نے آیت کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ جو مدد ہے یہ اس آیت میں ہے، یہ جو مدد ہے یہ اس آیت میں ہے، آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اصل میں مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، مدد تو اللہ ہی کی کافی ہے نا، لیکن فرشتوں کی تعداد اس لیے بتائی کہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو اور ان کے دل اطمینان پائیں کہ وہ تعداد میں اب کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو یہ نہ ہو کہ ہم صرف 313 اور دشمن ہم سے 3 گنا زیادہ ہے، تو ان کو یہ اطمینان ہو کہ اب تو فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور 1000 ہیں، تو اب ہم کم نہیں ہیں بلکہ ہم اب ان سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا انعام یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور اگلے دن تازہ دم ہو کر اٹھے۔
तीसरा इनाम आसमान से बारिश नाजल फरमाई जिससे रेतली ज़मीन में कदम मजबूती से जमने लगे, वज़ू और गुस्ल के लिए आसानी हो गई, यानी पानी मिल गया, और शैतानी वसवास सारे दूर हो गए जो अहले ईमान के दिलों में वसवसे डाल रहा था। शैतान क्या वसवसे डाल रहा था? वो कह रहा था देखो तुम मुसलमान हो, अल्लाह की खातिर लड़ाई करने आ रहे हो, जबकि तुम्हारे पास पानी भी नहीं है, और जो काफिर हैं उन्होंने पानी वाले कुएँ पर कब्ज़ा भी कर लिया है, तुम्हारे पास पानी भी नहीं है, तुम वज़ू भी नहीं कर सकते, तुम गुस्ल भी नहीं कर सकते, नापाकी की हालत में रहोगे। इस तरह के वसवास जो थे ना वो दूर हो गए, अल्लाह ताला ने वो सारे दूर कर दिए। और मजबूत भी कदम भी मजबूत हो गए। वो किस लिए? जो मुसलमानों के हिस्से में ज़मीन आई थी ना वो रेतली थी, तो आपको पता है कि रेतली ज़मीन जो खुश्क हो ना तो उसमें पाँव नहीं जमते, पाँव धंसते हैं, लेकिन जब वो गीली हो जाती है ना रेत तो पाँव मजबूती से जमते हैं उसके ऊपर, फिर वो सख्त हो जाती है गर्म, वो गीली हो के। तो ये अल्लाह ताला ने बारिश के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़रिश्तों के ज़रिए से मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाई और काफिरों के दिलों में उनका रोब डाल दिया। जब वो मुसलमानों से डर कर भागते थे तो फरिश्ते उनके मुँहों पे मारते थे, उनकी पीठों पे मारते थे। जंग बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की एक मुट्ठी भरकर काफिरों की तरफ फेंकी थी, जिसे एक तो अल्लाह ताला ने काफिरों के मुंहों और आँखों तक पहुंचा दिया, और दूसरे उसमें ये तासीर पैदा कर दी कि उनकी आंखें चिंधिया गईं। ये मोज़ा जो अल्लाह की मदद से ज़ाहिर हुआ था मुसलमानों की कामयाबी में बहुत मददगार साबित हुआ। आयत नंबर 9, 10, 11, 12 और आयत नंबर 17। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में काफिरों की तादाद थोड़ी दिखाई और वही तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने बयान फरमाई, जिससे उनके हौसले बढ़ गए। इसके बरक्स अगर तादाद ज़्यादा दिखाई जाती तो हौसले पस्त हो जाते, यानी मुसलमानों को लगा कि ये काफिर भी थोड़े ही हैं, है ना, तो उनके हौसले ज़्यादा हो गए। तो ये 6 मैंने पॉइंट लिखे हैं। अल्लाह ताला की वो इमदाद जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की अल्लाह ताला की इमदाद कह लें या अल्लाह ताला के इनामात कह लें जो अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों पर की। आयत नंबर 9, 10, 11, 12 और 17। ठीक है, अब बदर के मैदान के हालात, ये आयत नंबर 43 है। आयत नंबर 43 में सारे ये ग़ज़वा बदर के मैदान के हालात बयान किए हुए हैं कि जो मैदान का नक्शा है ना वो इस तरह से था कि मुसलमान मदीने से करीब वाले किनारे पर थे और कुफ़ार दूर वाले किनारे पर थे, और तिजारती काफ़िला बहुत दूर मगरिब की तरफ नशेब में था। नीचे वाला जो इलाका था ना, मगरिब की तरफ नीचे वाला जो हिस्सा था वहाँ पे तिजारती काफ़िला था। जब मुसलमान निकले हैं ना उनसे जंग करने के लिए, लड़ाई के लिए, तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए, तो तिजारती काफ़िला नशेब में था, जबकि जो लश्कर था वो दूर वाले किनारे पर था मैदान के। और बदर का मकाम जहाँ पर जंग हुई है ना वो बुलंदी पर था। ठीक है, मुबारज़त के तरीके से लड़ाई। मुबारज़त क्या होती है? मुबारज़त वो होती है कि एक एक इंसान आए दोनों तरफ से वो लड़ाई करे, फिर उसके बाद आम लड़ाई शुरू होती है। मुबारज़त के तरीके से लड़ाई शुरू हुई। पहले इब्ने हज़रमी का भाई आमिर आगे बढ़ा। इब्ने हज़रमी वो शख्स था जिसका 3 माह पहले ग़ज़वा बदर से 3 माह पहले ही कत्ल हुआ था मुसलमानों के हाथों, तो इसलिए उसका भाई आगे बढ़ा। एक मुसलमान ग़ुलाम उसके मुकाबले में आया और शहीद हो गया। फिर वलीद, शिबा, उतबा के साथ आगे बढ़े। मुसलमानों की तरफ से 3 अंसारी मुकाबले को निकले। उतबा ने उनका नामो नसब पूछा कि नहीं यहाँ पे आना है। उतबा ने उनका नामो नसब पूछा। जब पता चला कि ये मदीने वाले हैं तो पुकारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग हमारे जोड़ के नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने से ये असहाब हट गए और हज़रत हमज़ा, हज़रत अली, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में आए। उतबा हज़रत हमज़ा से, वलीद हज़रत अली से और शिबा हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुकाबिल हुए। शिबा ने उबैदा को ज़ख्मी कर दिया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर उसको कत्ल कर दिया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने सईद बिन अल-आस का मुकाबला किया। फिर आम लड़ाई शुरू हो गई। अबू जहल जो इस कुरैश के लश्कर का सरदार था और हाकिम था, इसको 2 अंसारी लड़कों मौज़ और मुआज़ ने कत्ल किया। कुरैश के बड़े सरदारों का मारा जाना था कि कुरैश में भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने उनको पकड़ना और मारना शुरू किया। 70 बड़े सरदारान कुरैश मारे गए और इतने ही तकरीबन गिरफ्तार हुए, जबकि मुसलमानों से सिर्फ 14 बहादुरों ने शहादत पाई। और ये 14 लोग भी उस मैदान में शहीद नहीं हुए थे बल्कि ज़ख्मी हुए थे। उन्होंने मदीना आकर शहादत पाई थी।
قیدیوں کے بارے میں مشورہ، یہ آیت نمبر ہے سورۃ انفال کی 67۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے برعکس تھی۔ انہوں نے یہ رائے دی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند کیا اور فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا، جس پر سورۃ انفال کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملک میں کفر کا غلبہ ہو تو کافروں کی خون ریزی کر کے کفر کی قوت کو توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر کم تر صورت کو اختیار کیا ہے، لیکن یہ خاص حکم ہے۔ بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو حاکم کو 3 باتوں میں سے اختیار ہے، وہ جو سے چاہے راستہ اختیار کر سکتا ہے، وہ چاہے تو احسان کے طور پر چھوڑ بھی سکتا ہے، وہ چاہے تو مسلمان قیدیوں کے بدلے کافر قیدیوں کا تبادلہ بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ان کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ تو حاکم کو اختیار دیا گیا ہے، وہ جو بہتر سمجھے حالات کے مطابق وہ صورت اختیار کر لے۔ مال غنیمت کے بارے میں احکامات، سورۃ انفال کی آیت نمبر 1۔ یہ تو آپ نے سارا غزوہ بدر کے بارے میں پڑھا اور پھر ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ پڑھا۔ مال غنیمت کے بارے میں احکامات بھی آپ نے اس سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 میں پڑھے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نے پہلے بھی یہ پڑھ لیے ہیں لیکن ریوائز ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا، امت مسلمہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 میں اس کو تقسیم کرنے کے اصول بتائے گئے ہیں کہ اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہوگا، اور باقی کے 4 حصے فوج میں تقسیم کیے جائیں گے۔ سوار کو 3 حصے اور پیادہ کو 1 حصہ ملے گا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ غزوہ بدر کو سورۃ انفال کی روشنی میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دوں اور کوئی بات مجھ سے چھوٹے نہ۔ میں نے یہ سارا شروع سے لے کے سورۃ انفال کی شروع سے لے کے اینڈ تک آپ کو مال غنیمت کے بارے میں اور غزوہ بدر کی مختلف حالات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ غزوہ بدر کا آس پاس کے علاقوں میں بہت اچھا اثر پڑا۔ بدر کی جیت سے مسلمانوں کی قسمت کا پانسہ ہی پلٹ گیا۔ اب وہ صرف ایک دین اور ایک الہی نظام کے دائی نہیں تھے، بلکہ ایک اٹھتی ہوئی سیاسی قوت تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن اب جب کافروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا نا، تو آس پاس کے علاقوں پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ اب وہ سمجھنے لگ گئے کہ مسلمان واقعی ایک قوت ہے۔ عرب کی چھوٹی چھوٹی جو جتنی بھی ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی بے نظام ریاستیں، ان کی جگہ اب ایک مضبوط اور باقاعدہ حکومت کھڑی کرنا، بلکہ کیسر و کسریٰ کی ظالمانہ حکومتوں کو مٹا کر دنیا میں عدل و انصاف اور برابری قائم کرنا اور مساوات کی سلطنت قائم کرنا اب اس نظام کا مقصد تھا۔ ادھر قریش کا بھی زور ٹوٹ گیا، جو قریش بڑے تکبر کے ساتھ گھر سے نکلے تھے۔ ابو جہل نے نکلتے ہوئے دعا بھی کی تھی اللہ تعالیٰ سے، خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ نکلا تھا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے نا تو اس کو تباہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے حرف بہ حرف اس کی بات پوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حق کیا، اس کو ثابت رکھا، وہ کفر کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 70 بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے وہ اس جنگ میں قتل ہوئے، اور 70 ہی تقریباً جو ہے نا وہ گرفتار ہوئے تھے۔ تو کفر کا اللہ تعالیٰ نے زور توڑ دیا اس جنگ سے۔ اب بڑے بڑے سارے رئیس جو سردار تھے وہ تو قتل ہو چکے تھے، تو اب ان کا سردار ابو سفیان بنے۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ تو اس فتح کی وجہ سے منافقوں کے دل جو ہیں ان میں بھی خوف پیدا ہو گیا کہ اگر ہم نے اسلام کے خلاف سازشیں کی تو ہمیں پھر سزا دی جائے گی۔ اور ادھر جو یہود تھے مدینہ میں رہتے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اب ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اگر ہم نے سازشیں کی تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک ہوگا۔ یعنی آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے نا مدینہ کے، اب ان پہ اسلام کی دھاک بیٹھ گئی تھی، رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی جو فتح دی ہے اسے مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ یہ آپ کا غزوہ بدر کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔